سلیمان آفس سے گھر آیا تو سامنے ہی وردہ اسے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے نظر آئی۔ یہ مکمل سا منظر سلیمان کے دل میں اترا تھا۔ سلیمان کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور اس نے کبھی کوئی قریبی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی جان سے پیاری فیملی ہی اس کا سب کچھ تھی۔ 12 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا ان کی شادی کو، لیکن آج بھی سلیمان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ اس کی محبت یوں اس کی زندگی کا ہر پل حسین بنا رہی تھی۔ اور اس کے بچوں کا سوچ کر ہی سلیمان نے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اسے اس کے شرارتی بچے کہیں نظر نہیں آئے۔ تو مسکرا کر وہ وردہ کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیا۔ سلیمان، کیا کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ وردہ نے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا چکا تھا۔ میں کون سا نوکرانی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں جو شرم کروں؟ بھائی اپنی پرائیویٹ بیوی ہے میری، تو کیسی شرم؟ وردہ اس کی جانب پلٹ کر اسے گھورنے لگی۔ جتنی محبت کا سلیمان نے اس سے وعدہ کیا تھا، ان 12 سالوں میں اس سے کئی گنا زیادہ محبت اس نے اس سے اور بچوں سے کی تھی۔ بیوی تو تمہاری اپنی ہے، لیکن یہ تمہارا بیڈ روم نہیں۔ خواہ میرے معصوم بچوں کا ذہن خراب کرو گے تم، وردہ کہہ کر ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ معصوم؟ بہرام کے لیے یہ لفظ اچھا لگتا ہے، لیکن فرزام، معصوم، فرزام۔ سلیمان نے فرزام کا نام کھینچا تو وردہ اسے گھورنے لگی۔ جہاں بہرام سلیمان کا لاڈلا تھا، وہیں فرزام وردہ کی جان تھا۔ کیا کہتا ہے میرا معصوم بچہ تمہیں؟ ماما، بہرام نے میری کار توڑ دی ہے، اس لیے میں اس کا اسپائڈر مین توڑ آیا ہوں جو بابا تھائی لینڈ سے لائے تھے۔ 12 سالہ فرزام نے آ کر فخر سے بتایا تو سلیمان ہنس دیا۔ سن لو اپنے لال کی معصومیت کے قصے، سلیمان نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تو فرزام بھاگ کر اس کے سینے سے لگا تھا، جبکہ وردہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنی کار خود توڑی اور میرا اسپائڈر مین بھی، کیونکہ میں نے اس کی کار کو ٹچ کیا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے پنش کرے گا۔ بہرام نے غصے سے وہاں آتے ہوئے کہا، اف کتنا لڑتے ہو تم دونوں۔ اتنی خوش تھی میں کہ میرے ٹوئنز ہیں تو پیار سے رہیں گے، لیکن تم دونوں کا تو جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا ہر وقت۔ وردہ نے سب کو ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو اس سے کہے نا کہ میری چیزوں کو ٹچ نہ کیا کرے، اور میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا پھر، پرومس۔ فرزام نے وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ کتنا سچا تھا یہ اس کے ماں باپ دونوں جانتے تھے۔ چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، پھر کل تم دونوں کو مال لے جاؤں گا، جو دل کرے لے لینا۔ سلیمان کی بات پر دونوں نے خوشی سے پاپا از دا بیسٹ کا نعرہ لگایا اور کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہی سلیمان کا کافی پرانا اور قریبی گارڈ عباس ہانپتے ہوئے وہاں پر آیا۔ ارے عباس، تم یہاں اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلیمان نے گھبرا کر پوچھا۔ جی مالک، سب ٹھیک ہے، بلکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور مجھے ایک انتہائی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ عباس کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ سلیمان نے اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ بہت مبارک ہو، اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ آپ دونوں آئیں گے میرے گھر میری بیٹی کو دیکھنے؟ عباس نے بہت امید سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بلکہ ابھی چلتے ہیں تمہارے گھر۔ سلیمان کی بات پر عباس کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ جی جی مالک، ضرور۔ سلیمان نے وردہ کو اشارہ کیا تو اس نے فرزام اور بہرام کو تیار ہونے کا کہا اور خود بھی کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر سلیمان کے ساتھ عباس کے گھر میں آئے۔ عباس نے سلیمان کو تو اپنے چھوٹے سے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا، لیکن وردہ اور بچوں کو اپنی بیوی سکینہ کے پاس بھیج دیا، جس کی باہوں میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ، بہت مبارک ہو آپ کو بہن، سکینہ مسکرا دی۔ سلیمان اور اس کی بیوی کے یہاں آنے سے وہ حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا مالک بہت زیادہ رحم دل انسان تھا۔ وہ امیر اور غریب میں فرق کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نام کیا رکھا ہے اس کا؟ وردہ نے چھوٹی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ چاہت عباس، اس کے بابا نے رکھا ہے، کیونکہ انہیں بیٹی کی بہت زیادہ چاہت تھی۔ وردہ مسکرا دی اور چھوٹی سی چاہت کو بہرام اور فرزام کے سامنے کیا۔ تم دونوں کی ذمہ داری ہے، یہ سمجھو کہ بڑے بھائیوں کی طرح خیال رکھنا ہے اس کا، وردہ نے انہیں سمجھایا۔ کیا میں اسے اٹھا لوں مما؟ بہرام کے پوچھنے پر وردہ نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے کہ بہرام اسے اٹھاتا، فرزام اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سنا نہیں تم نے مما نے کیا کہا؟ میری بہن ہے یہ، تمہاری نہیں، تم اپنے لیے جہاں سے مرضی لے کر آؤ۔ فرزام نے بہرام کو چڑھایا اور بہرام بس دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تبھی سلیمان اور عباس بھی اس کمرے میں آئے اور سلیمان نے چاہت کو اپنی باہوں میں لے کر 1000 کے کئی نوٹ اس کے ننھے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ مالک، یہ بیٹی کو پیار دیا ہے عباس، زیادہ کچھ نہیں،
कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब्बास ने हाँ में सर हिलाया तो सुलेमान ने चाहत को उसे थमा दिया और वर्दा को चलने का इशारा किया। उनके जाते ही अब्बास सकीना की जानिब मुड़ा। बहुत अच्छे हैं ना सुलेमान साहब, अल्लाह इनकी खुशियों को हमेशा कायम रखे। सकीना मुस्कुरा दी और आहिस्ता से आमीन कहा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सुलेमान खानज़ादा और उसके घर वालों की ये खुशियाँ तो बस चंद पल की मेहमान थी, क्योंकि किस्मत अपनी ओट में बहुत से वार छुपा कर बैठी थी। फरजाम ने अपनी मुठ्ठियां भींचकर अपने सामने मौजूद बेग विला को देखा। वो आज वहां था जहां वो कभी भी आना नहीं चाहता था। वो अल्ताफ हैदर बेग के घर के सामने खड़ा था। बहराम ने उसे यहाँ अपने साथ आने के लिए किस तरह मनाया था, ये सिर्फ वही जानता था। सिर्फ तुम्हारी खातिर बहराम, फरजाम ने उसे फिर से याद दिलाया और ख़ुद के गुस्से पर काबू रखते हुए उस घर में दाखिल हुआ जहाँ सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर लगा दी आप दोनों ने आने में, मैं तो काफ़ी देर से आप दोनों का इंतज़ार कर रहा था। इस्तकबाल के बाद अल्ताफ़ ने बहराम के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा और मुस्कुराकर फरजाम की जानिब देखा। उम्मीद है कि सफ़र अच्छा गुजरा होगा आपका। अल्ताफ़ के पूछने पर फरजाम मुस्कुरा दिया। सफ़र तो अच्छा गुजरा है, लेकिन मंजिल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। फरजाम के जवाब पर बहराम ने उसे घूरा, लेकिन वो फरजाम ही क्या जो किसी की सुनता। अल्ताफ़ ने खातिर तवाज़ो के दौरान उन्हें सब घर वालों से मिलवाया। फरजाम सबसे यूं मिला जैसे उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। चलिए आप दोनों थोड़ा आराम कर लें, वैसे भी मंगनी का नाइट फंक्शन है। उन्होंने बहराम और फरजाम को उनका कमरा दिखाया। कमरे में आते ही बहराम फरजाम की जानिब मुड़ा। फरजाम, ऐसे रवैये की वजह जान सकता हूँ मैं? बहराम के सवाल पर फरजाम ने मुस्कुराकर एक सिगरेट जेब से निकाला और होंठों में दबा लिया। जिसका जो मकाम होता है ना, उसको वहीं रखना आदत है फरजाम खानज़ादा की। मेरा मकसद भी उसे उसके असल मकाम पर लाना है फरजाम। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा रवैया मेरी राह में मुश्किलात हाइल करे। प्लीज़ कुछ अरसा तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। फरजाम के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। अब हर एक की बर्दाश्त तुम्हारे जैसी नहीं होती, तो सब्र का मुजस्मा हो ना तुम तो। तभी तो चाहत को चाहने के बावजूद उसका दिल तोड़कर यहाँ किसी और के होने आ गए। चाहत के जिक्र पर बहराम ने पलट कर अपने भाई को देखा। क्या कह रहे हो ये तुम? सच, फरजाम ने आम से अंदाज में कहा तो बहराम अपनी मजबूत मुठ्ठियां भींच चुका था। ऐसा कुछ नहीं है। एक तंजिया मुस्कुराहट फरजाम के होंठों पर आई। किससे झूठ बोल रहे हो, मुझसे या खुद से? शायद तुम खुद से झूठ बोल सकते हो मेरे भाई, लेकिन मुझसे नहीं बोल सकते, बिकॉज आई एम योर बेटर हाफ। फरजाम ने शान से कहा तो बहराम अपनी आंखें ज़ोर से मीच गया। मैंने चाहत को इस वजह से नहीं ठुकराया फरजाम, तुम जानते हो मैं उसका गुनहगार हूँ। क्या वो इसी काबिल है कि उसकी बीवी बने जिसने उसके बाप को? बहराम अपनी बात कहते कहते खामोश हो गया। फरजाम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बहराम। बहराम ने सर्द मोहरी से उसे देखा। किससे झूठ बोल रहे हो तुम, मुझसे या खुद से? फरजाम उसकी बात पर खामोश हो गया। वो सब भूल जाओ फरजाम, अब हमारा बस एक ही मकसद है, अल्ताफ बेग की बर्बादी, और तुम्हारे साथ के बगैर मैं कुछ नहीं, बिकॉज यू आर माई बेटर हाफ। फरजाम ने संजीदगी से बहराम को देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। फ़िलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। बहराम ने हाँ में सर हिलाया तो फरजाम खामोशी से वहाँ से चला गया। वो बस कुछ पल के लिए अल्ताफ बेग के साये से भी दूर हो जाना चाहता था, ताकि अपने अंदर उबलते गुस्से को कम कर सके। वाओ मनाहिल, जस्ट लुक एट यू, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हिबा की आवाज़ पर मनाहिल ने खुद को आईने में देखा। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में मलबूस, मुनासिब से मेकअप और हल्की वाइट ज्वेलरी के साथ वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मनाहिल कभी तैयार नहीं होती थी, इसलिए अब ज़रा सी तैयारी भी उसे कोई हसीन परी बनाने के लिए काफ़ी थी। तुम तो किसी की भी चाहत बन जाओ, बहराम खानज़ादा तो गया काम से। हिबा ने शरारत से कहा, तुम किसी की चाहत नहीं हो सकती लड़की, तुम पर दाग लगा है, और तुम पर लगा ये दाग तुम्हें किसी के काबिल नहीं रहने देगा। हर कोई तुम्हें बुरा समझेगा। मनाहिल के जहन में किसी के अल्फाज गूंजे तो वो कुर्ब से अपनी आंखें मीच गई। आंसू निकलने को बेताब हो रहे थे। सब तैयारी हो गई? शेजा की आवाज़ पर हिबा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जी फूफो, और देखें मनाहिल कितनी प्यारी लग रही है। शेजा ने मनाहिल को सर से पैर तक देखा।
ٹھیک ہے تم جاؤ ہبا، میں مناہل کے پاس ہی ہوں۔ ہبا نے ہاں میں سر ہلا کر خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا۔ وہ اپنے بال سنوار کر وہاں سے چلی گئی۔ شیزا اس کے جاتے ہی مناہل کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ یہ رشتہ ہمارے خاندان اور بزنس کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ امید ہے کہ تم اسے کسی بھی بے وقوفی کی وجہ سے برباد نہیں کرو گی۔ مناہل نے آئینے میں ایک نظر اپنی پھپھو کو دیکھا اور آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ پریشانی ہے کیا؟ مناہل نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ شیزا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اگر تم کچھ چھپا رہی ہو تو یہ جان لو کہ راز رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ تمہارے سامنے والا تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اگر تم اسے نہیں بتاؤ گی تو اسے بتانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ مناہل نے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت اسے اپنا آپ صرف ایک زندہ لاش لگ رہا تھا۔ شیزا نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ خود کو تنہا پاتے ہی بہت سے آنسو مناہل کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ خود کو یہ ہفتہ اس کے لیے اس نے کیسے تیار کیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ یہ بات اپنے شوہر سے چھپانا اسے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ ویسے بھی شادی کے بعد اگر وہ مناہل کی قربت چاہتا تو وہ اپنے اس خوف پر کیسے قابو پاتی؟ وہ تو کسی کا لمس بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، تو کیسے سمجھاتی وہ اپنے شوہر کو کہ وہ کیوں اس سے اس قدر ڈرتی ہے، یا پھر وہ اس ڈر کو کیسے چھپاتی؟ مناہل اپنی ہی سوچوں میں گھری تھی جب اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا جانے پر مناہل گھبرا گئی اور باہر کے دروازے کی جانب جانے لگی، جب اس کے کانوں میں ملازم کی آواز پڑی، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے لائٹ میں، ہم دیکھتے ہیں سر۔ یہ سن کر مناہل اپنی جگہ پر رک گئی اور لائٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ باہر سب کے سامنے نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اچانک کہیں سے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی اور ابھی داخل ہوا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کمرے میں کون تھا، لیکن خوف سے اس کی آواز گلے میں دب چکی تھی۔ تبھی لائٹر کی ہلکی سی روشنی اس کے قریب نمودار ہوئی اور اس کا سامنا دو سیاہ آنکھوں سے ہوا۔ فرزام، جو ابھی یہاں واپس آیا تھا، تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ تب غصے میں ہونے کی وجہ سے اس نے اس جگہ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اب اپنے کمرے کا راستہ بھول چکا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ کسی سے پوچھ لے، لیکن پھر ایک دروازہ دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ دروازہ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا سب لائٹیں بند ہو گئیں اور ملازم نے بتایا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، لیکن اندھیرے میں کچھ دور جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ فرزام نے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا تو ہلکی سی روشنی میں اس کی پہلی نظر دو آنسوؤں سے تر سہمی نگاہوں پر پڑی، اور پھر نظر بھٹکتے ہوئے معصوم چہرے کے ان نازک ہونٹوں پر پڑی جو خوف کے مارے ہلکے ہلکے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت ایک معصوم پری کی مانند فرزام کے سامنے کھڑی تھی، اور فرزام پلک جھپکنا تک بھول چکا تھا۔ اسے لگا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے پلکیں بند کی تو یہ پری اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گی۔ تبھی تمام لائٹس بھی پھر سے جل گئیں۔ فرزام کی نظر ٹھیک سے اس معصوم حسن پر پڑی جو اس کی موجودگی میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ فرزام کے پوچھنے پر وہ مزید گھبرا گئی اور سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مناہل ایک پل میں اس شخص کو پہچان چکی تھی۔ وہ اس کے ہونے والے منگیتر کا جڑواں بھائی تھا، لیکن اس سے بات کرنے کی ہمت وہ چاہ کر بھی اکٹھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مناہل! ہبا کی آواز پر مناہل نے گھبرا کر اسے دیکھا اور بھاگنے والے انداز میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے خود کو چھپانا چاہ رہی ہو اس سے۔ ارے مسٹر فرزام، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہبا نے ایک دلکش مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر کہا، لیکن فرزام کی نظر ابھی بھی مناہل پر تھی، جس کا یوں اس سے چھپنا اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ I thought it was my room۔ فرزام بات تو ہبا سے کر رہا تھا، لیکن نظریں مناہل پر تھیں۔ نہیں، یہ آپ کا روم نہیں، مناہل کا روم ہے۔ پر اچھا ہے آپ یہاں آ گئے، میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں۔ ہبا مناہل کی جانب مڑی جو سہم کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مناہل، یہ فرزام خانزادہ ہیں، بہرام خانزادہ کے جڑواں بھائی، اور فرزام یہ مناہل ہے، بہرام کی ہونے والی فیانسے۔ فرزام نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کو اس طرح سے دیکھنے پر خود پر 1000 بار لعنت بھیجی۔ میں تو یہاں مناہل کو لینے آئی تھی، لیکن آپ کہتے ہیں تو آپ کو آپ کا روم دکھا دیتی ہوں۔ ہبا نے ایک ادا سے بال اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔
اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فرزام کے ساتھ فلرٹ کر رہی تھی۔ فرزام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بس یہی رہ گیا تھا تمہاری قسمت میں فرزام خانزادہ، فرزام نے آہستہ سے کہا اور بہرام والی سختی اپنے چہرے پر سجا کر ہبا کو دیکھا۔ نو تھینکس، اپنا راستہ خود ڈھونڈ لوں گا میں۔ اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے باہر نکل آیا اور ملازم سے پوچھ کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے سے ایک ٹانگ پاس پڑی کرسی کو ماری۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے اس قدر غصہ کیوں آ رہا تھا۔ اس بات میں ہبا کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فرزام نے اپنی سوچوں کا تسلسل توڑا اور جلدی سے تیار ہو کر مین ہال میں آ گیا جہاں سب منگنی کے فنکشن کے لیے موجود تھے۔ فرزام ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بہرام کے ساتھ بیٹھی مناہل کو دیکھنے لگا، جو ایسے لگ رہا تھا کہ بس وہاں سے غائب ہونا چاہتی ہے۔ چلیں دیر کیے بغیر منگنی شروع کرتے ہیں، الطاف نے مسکرا کر کہا تو بہرام نے ایک انگوٹھی اپنی جیب سے نکالی اور اپنا ہاتھ مناہل کے سامنے کر دیا۔ مناہل نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ بہرام کو پکڑا دیا تو بہرام نے خاموشی سے اسے وہ انگوٹھی پہنا دی، جبکہ مناہل کا نازک ہاتھ بہرام کے ہاتھ میں دیکھ کر آج پہلی مرتبہ فرزام کو اپنے بھائی سے نفرت ہوئی تھی، اور یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ فرزام کی طرح کوئی اور بھی نفرت سے بہرام کو دیکھ رہا تھا۔ منگنی ہونے کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور مچ گیا۔ اس سب میں اگر کوئی خوش نظر آ رہا تھا تو صرف الطاف بیگ تھا، وہ جو اب بہرام کے قریب سے اٹھ کر مہمانوں کی جانب مڑا تھا۔ میری طرف سے بہرام اور میری جان سے پیاری بھتیجی کو منگنی کی بہت بہت مبارک ہو، لیکن ایک خوشخبری ہے جو کافی دیر سے آپ لوگوں سے بانٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ سب نے الطاف کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اور بہرام نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ الطاف نے ایک نظر بہرام کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہم نے سوچا کہ منگنی کوئی اتنا بھی مضبوط رشتہ نہیں جس کی بنا پر ہم کافی عرصہ انتظار کر سکیں، اس لیے کل شام بہرام اور مناہل کا نکاح ہوگا۔ فرزام نے حیرت سے بہرام کو دیکھا جس نے نظروں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ یہ بات سن کر بہرام کے پہلو میں بیٹھی مناہل کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ لیکن بھائی اتنی جلدی یہ سب؟ فیض نے بہت مشکل سے اپنی نفرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہ میرا اور بہرام دونوں کا فیصلہ ہے، امید کرتا ہوں کسی کو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ فیض الطاف کی آواز میں چھپی وارننگ کو محسوس بخوبی کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن فرزام پھر سے وہاں سے ہٹا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ بعد میں بہرام سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا۔ چاہت لائٹ بند کیے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں اسی حال میں رہتے ہوئے۔ پہلے کی طرح ہنسنا اور چہچہانا تو دور کی بات، وہ نہ تو کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اتنے دنوں سے کالج گئی تھی، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی رہتی۔ اسے بچپن سے اب تک کا ہر لمحہ یاد آنے لگا، کیسے بہرام کا اپنے گھر آنا یا چاہت کا اس کے گھر جانا عید کے مترادف ہوتا تھا اس کے لیے۔ اس معصوم نے تو محبت لفظ کا مطلب سمجھنے سے پہلے بہرام خانزادہ کو چاہا تھا، جو اسے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اسے تحفظ کا احساس دلاتا تھا، چاہے جانے کا احساس دلاتا تھا۔ لیکن وہی بہرام خانزادہ ایک پل میں اس کا ہر احساس ختم کر چکا تھا۔ چاہت میری جان اٹھو کھانا کھا لو، سکینہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو چاہت خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس دن بہرام کے گھر سے آنے کے بعد چاہت کئی مرتبہ سکینہ کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی تھی۔ سکینہ اسے اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ چاہت خاموشی سے بیٹھ گئی تو سکینہ خود نوالے توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ بس تھوڑا سا کھا کر چاہت نے سکینہ کا ہاتھ روک دیا، اور سکینہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے کچھ کھایا تو تھا۔ وہ اٹھ کر برتن لے جانے لگی جب ان کے کانوں میں چاہت کی آواز پڑی، خان جی سے بات ہوئی آپ کی؟ سکینہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اس معاملے کو ختم کرنے کا سوچا۔ ہاں ہوئی تھی، منگنی ہو گئی ان کی؟ چاہت کی آواز میں بہت زیادہ قرب، بہت زیادہ دکھ تھا۔ ہاں ہو گئی۔ چاہت نے لال آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک دے دینا ان کو۔ چاہت نے آنکھیں میچ لیں تو آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ کل نکاح ہے اس کا۔ چاہت نے حیرت سے سکینہ کو دیکھا، اس نے سوچا کہ بات پکی ہو جائے گی۔
اتنا کہہ کر سکینہ وہاں سے چلی گئی، لیکن چاہت سانس تک لینا بھول چکی تھی۔ سکینہ اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی، لیکن چاہت اپنے بستر پر مردہ حالت میں بیٹھی رہی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسو پونچھے، اٹھ کر الماری سے اپنی چادر نکال کر کچھ پیسے پکڑ لیے، ایک نگاہ اپنی سوئی ماں پر ڈالی اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ کچھ دور آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے پتہ بتا کر ایک اپارٹمنٹ کے باہر آئی، جس کے بارے میں اسے اس کی دوست نے بتایا تھا۔ پہلے تو وہ کھڑی ہو کر سوچتی رہی، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکا باہر آیا۔ جی، مجھے سیفی سے ملنا ہے۔ اس لڑکے نے چاہت کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سیفی باہر آیا تھا۔ چاہت، تم یہاں؟ سیفی چاہت کو دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ اسے ہمیشہ کی طرح چاہت کو چھیڑنے کا دھیان ہی نہیں رہا۔ تم سے کام تھا، چاہت نے اسپاٹ سے انداز میں کہا۔ سیفی کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اندر چلو۔ چاہت نے انکار میں سر ہلایا، پھر کچھ سوچ کر نگاہیں اٹھائیں اور آنسوؤں سے تر آنکھوں سے سیفی کو دیکھا۔ کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ سیفی اس کے سوال پر مزید حیران ہو گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ کالج میں اس کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے تنگ کرتا تھا، آج اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ اسے پسند کرتا ہے۔ ہاں کرتا ہوں، کوئی اندھا ہی ہوگا جو تم جیسی بلا کی حسین لڑکی کو پسند نہ کرے۔ سیفی نے اسے سر سے لے کر پیر تک خباثت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ چاہت کو چادر میں بھی اپنا آپ بے لباس محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ کل ہی۔ سیفی کی آنکھیں اس کے سوال پر ابل کر باہر آنے کو تیار تھیں۔ کیا یہ وہی لڑکی کہہ رہی تھی جو اس کے سائے سے بھی نفرت کرتی تھی؟